اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ پیشاب پاخانہ یا جانوروں کا فضلہ یا پرندوں کا بیٹ وغیرہ اور اس کا پیشاب پاک ہے یا نجس ہے۔ انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، حتمی طور پہ نجس ہے، پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ اس کے علاوہ بحث بچ جاتی ہے حیوانوں میں، یعنی کہ جانوروں میں اور پرندوں میں۔ انسان اور ہر اس حیوان کا پیشاب یا پاخانہ نجس ہے جو حرام ہے، یعنی حرام سے مراد جس کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح مثلاً کہ شیر کا، چیتے کا یا جو بھی جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، ان کا پیشاب اور پاخانہ حتمی طور پہ نجس ہے، کپڑوں کو جسم کو لگ جائے گا تو دھونا ضروری ہوگا۔ جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے جیسے حشرات وغیرہ ہو گئے، مثلاً کہ بچھو ہے، چھپکلی ہے یا چھوٹے چھوٹے حشرات ہیں، ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا۔ یہ ہلکا سا اگر خون ہو بھی صحیح تو وہ دوڑنے والا خون نہیں ہوتا ان کے جسم میں، تو یہ پاک شمار ہوں گے۔ ان کا مردار بھی پاک ہوتا ہے، ان کی بیٹ یا ان کا فضلہ جو ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ حیوان جلال، اب حیوان جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کی قسمیں ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب بھی پاک ہے، ان کا جو فضلہ ہے، گوبر ہے، وہ بھی پاک ہے۔ ایک صورت میں نجس ہوگا، اگر یہ حیوان جلال ہو جاتے ہیں، یعنی اگر انسان کا پاخانہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو حیوان جلال کہا جاتا ہے، اور ان کا پھر استبراء ہوتا ہے، چند دن ہر ایک کے لیے مخصوص ہے۔ اگر مرغی ہے، بطخ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو چند دن پھر ایک خاص پاک خوراک کھلائی جاتی ہے، اور اس دوران ان کا پیشاب بھی نجس ہو جاتا ہے، پاخانہ بھی نجس ہو جاتا ہے، ان کا دودھ وغیرہ بھی نجس ہو جاتا ہے، اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے مستقل طور پر انسان کا فضلہ کھایا ہے اور وہ نجاست اس کے جسم میں سرایت کر کے اس کے خون میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے جسم کی گروتھ ہوئی ہے، تو اس کو حیوان جلال کہتے ہیں۔ یا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی انسان نعوذ باللہ من ذالک کسی حیوان کے ساتھ بدفعلی کر دیتا ہے تو وہ حیوان پھر نجس ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا بھی جو دودھ وغیرہ ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، اور اس کا پیشاب پاخانہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جانور کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اس کا پیشاب پاخانہ بھی نجس ہو جائے گا۔ جن کا کھانا حلال ہے، جیسے عرض کر چکا ہوں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، ان کا کھانا حلال ہے، اونٹ ہو گیا، ان کا کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب اور فضلہ بھی جو گوبر ہے وہ پاک ہوگا، اور ان کے پیشاب اور گوبر سے اجتناب کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پرندہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پرندہ ہے، چاہے اس کو کھایا جاتا ہے پرندے کو جیسے حلال پرندے ہوتے ہیں، یا مثلاً کہ حرام پرندے جیسے عقاب ہو گیا، کوا ہو گیا، ان کا پیشاب کا قطرہ آ گیا ہے یا ان کی بیٹ آ گئی ہے، جسم کو لگ گئی ہے، کپڑوں کو لگ گئی ہے، اس کا دھونا واجب نہیں ہے، ایسے صاف کر دیں، اور اس کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں اور آپ کا جسم بھی پاک ہے، اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ شک کی صورت میں پاک شمار ہوگا۔ شک ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں پرندے کا پیشاب میرے اوپر گرا ہے یا کسی اور چیز کا، اور شک ہوا ہے کہ یہ جو جانور تھا یا یہ جو حشرات تھا، یہ چھوٹا سا جانور تھا، اس کے جسم میں خون بہتا ہے یا نہیں بہتا ہے، ان شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ شک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پاک شمار ہوگا اور اس سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہوگا۔ حشرات کا فضلہ پاک ہے، جن کے اندر خون نہیں دوڑتا، جن کو کاٹا جائے، جن کے جسم کو کاٹا جائے اور ان کے جسم سے خون اچھل کے نہیں نکلتا، جس طرح سانپ ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، اسی طرح جو بھی حشرات ہیں ان کو اگر کاٹا جائے، خون اچھل کے نہ نکلے تو ان کا فضلہ پاک شمار ہوگا، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کا مردار بھی پاک شمار ہوگا، اور اس مردار کے یعنی اٹھانے کے بعد اس سے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہوں گے، کیونکہ مردار جو ہے وہ ان کا نجس ہے، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، کوئی بھی ہے، ان کا اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس ہو جاتے ہیں، مردار نجس ہوتا ہے، لیکن حشرات کا مردار بھی نجس نہیں ہوتا۔ یہ تھی پیشاب اور پخانے کی اور فضلے کی تفصیلات۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی واضح کرتا چلوں
کہ منی جو ہے وہ ہر حیوان کی، ہر انسان کی نجس شمار ہوگی، چاہے وہ حیوان کھانے والا ہی، یعنی ان کا گوشت کھانے کے لیے بھی استعمال کیوں نہ ہوتا ہو، جیسے کہ گائے ہے یا اونٹ ہے یا یہ بکرا ہے، ان کی بھی منی نجس شمار ہوگی۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب میں ڈسکرپشن میں ہم واٹس ایپ نمبر دیتے ہیں، بہت ضروری سوال ہو تو واٹس ایپ کریں، نہیں تو یوٹیوب میں یا فیس بک میں کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ والحمدللہ۔